بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ پچھلے درس میں ہم نے ضمیر متکلم، مخاطب اور غائب کے تقدیم و تاخیر کے احوال اور قواعد بیان کر چکے ہیں۔ آج نون وقایہ کے بحث کو ذکر کرتے ہیں۔ نحات حضرات ضمائر کے ذیل میں پھر نون وقایہ سے بحث کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جب فعل کے ساتھ یا متکلم متصل ہو جائے تو ان کے درمیان نون لانا لازمی ہے، جس کو نون وقایہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ فعل کو کسرے سے بچاتا ہے، یعنی جب فعل کے ساتھ یا متکلم متصل ہو جائے تو لازمی بات ہے کہ یا کا ما قبل مکسور ہوتا ہے، تو پھر فعل پر کسرہ لازم آ جاتا ہے جو کہ فعل پر ثقیل ہے۔ تو اس ثقالت سے محفوظ کرنے کے لیے ہم فعل اور یا کے درمیان نون وقایہ لائیں گے تاکہ وہ کسرہ نون پر آ جائے اور فعل پر نہ آ جائے، اس کو نون وقایہ کہتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ توجیہ بھی کی ہے کہ یہ فعل کو التباس سے بچاتا ہے، اس اسم سے جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، یعنی جب فعل کے ساتھ یا متکلم متصل ہو جائے تو پھر اس کا التباس لازم آ جاتا ہے اس اسم سے جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف۔ تو لہٰذا اس التباس سے بچنے کے لیے ہم فعل اور یا کے درمیان نون وقایہ لائیں گے۔ مثالیں جیسے اکرمنی یہ فعل ماضی کی مثال ہے، یکرمنی یہ فعل مضارع کی مثال ہے، اور اکرمنی یہ فعل امر کی مثال ہے۔ اور فعل مضارع میں وہ صیغے جس کا رفع اثبات نون کے ساتھ ہو، اگر اس کے ساتھ نون وقایہ متصل ہو جائے تو پھر اس میں 3 لغات ہیں۔ نمبر 1 کہ دونوں نون کو اپنی حالت پر ہی چھوڑ دیں گے، یعنی نون وقایہ اور نون رفع کو دونوں اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے، جیسے تضربوننی، تضربوننی یہ ایک لغت ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ دونوں نون لائیں گے پر ایک کو دوسرے میں مدغم کر لیں گے، جیسے تأمرونی نون مشددہ کے ساتھ، دونوں نون ہیں لیکن پھر ایک دوسرے میں ادغام کر لیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک نون کو ذکر کر لیں گے اور دوسرے کو حذف کر لیں گے، جیسے تأمرونی تخفیف کے ساتھ، تأمرونی تخفیف کے ساتھ۔ لیکن اس حذف والے نون میں پھر نحات کا اختلاف ہے کہ آیا یہ جو نون محذوف ہوا ہے، آیا یہ نون اعرابی محذوف ہے یا نون وقایہ محذوف ہے؟ تو سیبویہ کا مذہب یہ ہے کہ یہاں نون اعرابی یعنی نون رفع محذوف ہے، اس لیے کہ نون وقایہ کو اسی غرض کے لیے لایا جاتا ہے تاکہ فعل کسرے سے بچ جائے۔ اب اگر ہم یہاں نون وقایہ کو حذف کر لے اور نون رفع کو ذکر کر لے تو پھر فعل پر کسرہ لازم آ جاتا ہے جو کہ اس پر ثقیل ہے، تو اس وجہ سے ہم نون محذوف کو نون اعرابی مان لیں گے اور نون وقایہ کو ذکر کر لیں گے، اور اسی مذہب کو ابن ہشام الانصاری نے بھی راجح قرار دیا ہے۔ اور امام اخفش، امام مبرد، ابو علی الفارسی اور ابن جنی وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہاں نون وقایہ محذوف ہے نہ کہ نون اعرابی، اس لیے کہ نون رفع علامت ہے اعراب کا، اور علامت الاعراب اولا بالمحافظہ ہے، تو لہٰذا نون رفع اولا بالمحافظہ ہوا۔ نون رفع علامت ہے اعراب کا تو بدیہی ہے کہ فعل مضارع کے وہ صیغے جس میں نون اعرابی ہو، اس کا حالت رفعی اثباتی نون کے ساتھ ہے، حالت نصبی و جزمی اسقاطی نون کے ساتھ ہے، تو یہ علامت ہے اعراب کا، اور علامت الاعراب اولا بالمحافظہ ہے، تو لہٰذا نون رفع اولا بالمحافظہ ہوا۔ یہ فعل مضارع کے اندر بحث تھی۔ دوسرا فعل ہے فعل تعجب، جس میں کوفیین اور بصرین کا اختلاف ہے کہ آیا افعال صیغے میں یعنی افعال تعجب میں نون وقایہ کا اقتران آ سکتا ہے یا نہیں، لیکن
اس کا یہ اختلاف ایک دوسرے اختلاف پر مبنی ہے کہ فعل تعجب اسم ہے یا فعل. تو کوفین کے نزدیک اسم ہے اور بصرین کے نزدیک فعل ہے. تو جب یہ اسم ہو کوفین کے نزدیک تو پھر اس کے ساتھ نون وقایہ متصل نہیں ہوتا، کیونکہ نون وقایہ فعل پر داخل ہوتا ہے تاکہ فعل کو کسرے سے بچا سکے، اور یہ اسم ہے اور اسم پر کسرہ ثقیل نہیں ہے، تو لہٰذا نون وقایہ کی ضرورت ہی نہیں. جیسے ما افقری الی عفو اللہ، اور بصرین کہتی ہے کہ یہ فعل ہے. تو جب یہ فعل ہوا تو پھر نون وقایہ کا اتصال واجب ہے، کیونکہ پھر فعل پر کسرہ لازم آ جاتا ہے جو کہ اس پر ثقیل ہے. تو اس لیے ان کے نزدیک، بصرین کے نزدیک، فعل تعجب فعل ہے، اور جب وہ اس کے ساتھ یا متکلم متصل ہو جائے تو پھر ان کے درمیان نون وقایہ کا اتصال واجب ہے، اور یہی مذہب راجح ہے. جیسے ما افقرنی الی عفو اللہ. جزاکم اللہ خیر.